سامعین محترم، حاضرین عزیز وقار، قرآن مجید کا نزول مختلف وحیوں میں 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا تھا۔ موقع کی مناسبت سے، وقت کے حساب سے وحی نازل ہوتی تھی اور حالات کے تقاضوں کے مطابق تربیت کی جاتی تھی۔ ان میں جو سب سے پہلی 3 وحیاں اللہ نے نازل کی ہیں، جن سے نزول قرآن کا آغاز ہوا ہے، دین کا آغاز ہوا ہے، شریعت کا آغاز ہوا ہے، پہلی 3 وحیاں یہ اس قدر مبارک کلمات تھے کہ کریکٹر بلڈنگ، اپنے آپ کو بہترین انسان، آئیڈیل انسان بنانے کا ایک بڑا جچا تولا، نپا تولا اور مکمل سلیبس اللہ نے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک آئیڈیل انسان بناؤں، بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھاروں، معاشرے کے بگڑے ہوئے نوجوانوں کو صحیح رستے پہ لاؤں، تو پہلی 3 وحیوں سے بہتر کوئی سلیبس نہیں ہو سکتا۔ پہلی وحی سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں، دوسری وحی سورہ مدثر کی پہلی 7 آیتیں، اور تیسری وحی سورہ مزمل کی پہلی 9 آیتیں۔ یہ پہلی 3 وحیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ چاہے ایک لیڈر ہیں، آپ چاہے ایک بزنس مین ہیں، آپ ایک دین کے داعی ہیں، آپ چاہے ایک عام شہری ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ کے اندر کس طرح کے اخلاق ہونے چاہیے، کس طرح کے کردار سے آپ کی زندگی مزین ہو، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کے آپ کی جو پرسنل خصوصیات ہیں وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، آپ کی ذاتی اور نجی زندگی، اور پھر لوگوں کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ ان ساری چیزوں میں آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے اور آپ کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کا علم، آپ کی عبادت، آپ کا تقوی کس نوعیت کا ہو، پورا مینول اللہ نے دے دیا پہلی 3 وحیوں میں۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اس کو دوسرے لفظوں میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ کچھ یوں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے یہ آسان نہیں ہے، بڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، بڑے اندھیروں سے گزرنا پڑتا ہے، کئی فرعونوں سے پالا پڑتا ہے، کئی جنگیں لڑنا پڑتی ہیں، کئی قربانیاں دینا ہوتی ہیں، اور زندگی میں کئی جگہوں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی کڑوے گھونٹ بھرنے پڑتے ہیں، آسان نہیں ہے۔ آپ کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھیں جس کی عمر 50-60 سال ہو چکی ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ زندگی کن چیزوں کا نام ہے۔ تو زندگی آسان نہیں، اور پھر اس کے بعد جو موت کے مراحل ہیں وہ اس سے زیادہ کٹھن ہے، موت آسان نہیں ہے۔ اور پھر موت کے بعد کے جو معاملات آئیں گے، آخرت کے جو حالات ہیں، وہ زندگی اور موت سے بھی زیادہ کٹھن ہوں گے۔ اب یہ 3 مراحل ہیں نا، زندگی ہے، موت کے بعد کے حالات، آخرت کے معاملات، ان سارے مراحل سے انسان کو گزرنا ہے۔ ان ساری چیزوں سے گزرنے کے لیے اس کے اندر ایک مضبوطی چاہیے، ایک پاور چاہیے، ایک خاص طرح کی تیاری چاہیے اس کو، اور وہ مضبوطی، وہ تیاری آئے گی تو یہ پہلی 3 وحیوں کا سلیبس پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر آپ ساری باتیں بھول جائیں، پہلی 3 وحیوں پر مشتمل یہ سلیبس کی اہمیت کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو صرف یہ بات یاد رکھ لیں، میرے خیال میں یہی کافی ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز کیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو تیار کیا گیا، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کائنات کا لیڈر بنانا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء بنانا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں دنیا کی تاریخ تبدیل کروانی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود برکت سے اللہ نے
دنیا کی تاریخ کا نقشہ انقلاب برپا کرنا تھا، بدلنا تھا. تو اس قسم کی تیاری کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو جس طرح تیار کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قسم کی شخصیت کہ جس نے پوری کائنات کو لیڈ کرنا ہے، پوری کائنات کا امام اور پیشوا بننا ہے، رول ماڈل بننا ہے، اس قسم کی شخصیت کو، پرسنالٹی کو تیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو اصول بیان کیے وہ پہلی 3 وحیاں ہیں. اس سے بڑھ کے کوئی اہمیت ہو سکتی ہے ان پہلی 3 وحیوں کی؟ کہ جس وہ ہستی کہ جو رول ماڈل ہے پوری کائنات کے لیے، ان کو تیار کرنے کے لیے جو اصول اور رول دیے گئے، یہ پہلی 3 وحیاں.